بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے درس حدیث شریف کا عنوان حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے تذکرے کی فضیلت اور عظمت ہے۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کائنات انسانی کے لیے اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی کرم نوازی ہے، اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی تسبیح کرنا، اللہ کی حمد بیان کرنا، اور پھر اس نعمت کا ذکر کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اظہار تشکر کرنا، یہ اللہ رب العزت کا قرب اور اللہ رب العزت کی کرم نوازی حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 28، الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدلا۔ اس کی تفسیر جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف کی حدیث نمبر 3977 میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اس میں یہ بیان ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ الذین، اس سے مراد قریش مکہ ہیں، اور نعمت اللہ، اس سے مراد جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ کی نعمت ان کے پاس آئی، لیکن انہوں نے اس اللہ کی نعمت کا انکار کر دیا۔ تو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی عظیم نعمت ہے، تو جب یہ قاعدہ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سورہ والضحیٰ آیت نمبر 11، کہ اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو، اس کا تذکرہ کرو، اس کا چرچا کرو۔ تو بات بالکل واضح ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے ایام آئیں تو ان کی یاد تازہ کی جائے، ان کا تذکرہ کیا جائے، چرچا کیا جائے، اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا جائے۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ مل بیٹھ کے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں انہیں جو اللہ کی طرف سے نعمت عطا ہوئی تھی اور پھر سرکار کی وجہ سے انہیں جو اسلام کی طرف ہدایت ملی تھی، وہ اس کا تذکرہ کرتے تھے۔ سنن نسائی شریف کی حدیث نمبر 5426 ہے، یہی حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل میں 16841 نمبر بھی ہے، مسند ابی یعلا میں بھی موجود ہے، امام طبرانی کی المعجم الکبیر میں بھی موجود ہے، اور کچھ الفاظ کے فرق کے ساتھ مسلم شریف کی یہ حدیث نمبر 6857 ہے، اسی طرح ترمذی شریف کی یہ حدیث نمبر 3379 ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے تھے اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے، کچھ گفتگو چل رہی تھی، اتنے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کے پاس تشریف لائے، اور آپ نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں پہ کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ نے ان سے فرمایا کہ کیا تم مجھے قسم دے سکتے ہو کہ اسی کام کے لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا واقعتاً اسی کام کے لیے بیٹھے، اللہ کی قسم دیتے ہیں۔ جب انہوں نے قسم دی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو میں نے تم سے قسم لی ہے، یہ کسی شک کی بنا پہ نہیں لی کہ مجھے تمہاری بات پہ یقین نہیں آیا تھا تو اس لیے میں نے قسم دی ہے۔ کہتے ہیں اصل میں تمہیں جب میں نے بیٹھا ہوا دیکھا تو مجھے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کی ایک مجلس یاد آئی، تو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مجلس کو یاد کر کے اس میں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے اسی طرح قسم لی تھی، تو میں نے سرکار کی سنت کو ادا کرتے ہوئے تم سے قسم لی ہے۔ پھر انہوں نے آگے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور پاک کی اس مجلس کا ذکر کیا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
خرج علی حلقۃ من اصحابہ، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی ایک محفل، ایک مجلس میں تشریف لائے جو مسجد کے اندر لگی ہوئی تھی۔ فقال، اور آپ نے ارشاد فرمایا، ما اجلسکم، تم لوگ کس لیے بیٹھے ہو؟ قالو، تو انہوں نے عرض کیا، جلسنا، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم نے یہ محفل منعقد کی ہے، ہم نے یہ جلسہ کیا ہے، کیوں؟ نذکر اللہ عز وجل، کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، وَنَحْمَدُهُ، اور اس کی حمد بیان کریں، کس بات پہ؟ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، کہ جو اس نے اسلام کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور اللہ نے آپ کے ذریعے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ اے محبوب، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کی حمد کرنے کے لیے۔ اور کیوں اللہ کا حمد کر رہے ہیں؟ کہ اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے اور آپ کے ذریعے ہمارے اوپر احسان کیا، اس احسان پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کے دیکھیے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے، جلوس، تذکرے، تحریر، تصنیف، عوام الناس کی رہنمائی، قرآن کا بیان، احادیث کا بیان، یہ ساری چیزیں حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اس نعمت کا اظہار کرنے کے لیے ہیں۔ آگے انداز شریعت کے دائرے میں جدا جدا ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اب ایک صحابہ کا انداز ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں اور سرکار کا بھی ذکر ہوتا ہے اور اس پہ اللہ کی حمد و ثنا بھی ہو رہی ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی یہ بات سن لی تو پھر سرکار ارشاد فرمانے لگے، اللہ ما اجلسکم الا ذاکا، کہ اللہ کی قسم کیا تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ قالو، تو صحابہ نے عرض کی، واللہ ما اجلسنا الا ذاکا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہے ہم اسی مقصد کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ تو قال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اما انی لم استخلفکم تہمۃ لکم، میں نے یہ قسم جو تم سے لی ہے نا، یہ کسی تہمت کی وجہ سے نہیں لی، بلکہ کیوں لی ہے؟ سرکار ارشاد فرمانے لگے، وَإِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ علیہ السلام فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، کہ ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے آ کے بتایا کہ اللہ رب العزت تم لوگوں پر اس وجہ سے، تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ فرشتوں کے سامنے تمہارے اوپر فخر فرما دے، یعنی تمہارا یہاں مل بیٹھنا، میرا ذکر کرنا اور میری وجہ سے تمہارے اوپر جو اللہ کی نعمت ہوئی ہے اس کا ذکر کرنا، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ فرشتوں کے سامنے تمہارے اوپر رشک فرما دے ہیں، فخر فرما دے ہیں کہ فرشتوں دیکھو کہ میں نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان لوگوں کو جو نعمت عطا فرمائی ہے، جو اس کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور اس پہ میرا شکر بھی ادا کر رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت اور اس کی وجہ سے جو نعمت نصیب ہوئی ہے، اس کا ذکر کرنا اللہ رب العزت کے نزدیک کتنا پسندیدہ ہے، اور حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنا پسندیدہ ہے۔ اور پسندیدہ ہو بھی کیوں نہ، کہ اللہ کا مطالبہ ہے کہ میری نعمت پہ میرا شکر ادا کرو۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کے تذکرے کی اصل یہ حدیث مبارکہ ہے اور یہ قرآن آیات طیبات ہیں۔ اللہ رب العزت سرکار کی محبت عطا فرمائے، سرکار کے تذکرے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چرچے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کا کامل قرب عطا فرمائے اور سرکار کی کامل اتباع عطا فرمائے۔